اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 9 ذی القعدہ 1442 ہجری، 21 جون 2021 عیسوی، 7 گتے آثار 2078 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم، اور پھر اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، کلام بھی انہی کا، بول ہے: محنت اگر کرو گے دنیا میں نام ہوگا، محنت اگر کرو گے دنیا میں نام ہوگا، ہرگز کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا۔ محنت اگر کرو گے دنیا میں نام ہوگا، ہرگز کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا۔ اس قوم کے خزانے دولت سے بھر گئے ہیں، محنت سے جس کے بچے غافل نہیں ہوئے ہیں، جو کام کر رہے ہیں آگے ہی بڑھ رہے ہیں، دنیا میں ان کا سب سے اونچا مقام ہوگا، دنیا میں ان کا سب سے اونچا مقام ہوگا، ہرگز کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا۔ اس کام کے جہاں میں بیکار ہو کے رہنا، خود اپنی زندگی سے بیزار ہو کے رہنا، اچھا نہیں ہے تم کو لاچار ہو کے رہنا، اٹھو قدم بڑھاؤ رستہ تمام ہوگا، اٹھو قدم بڑھاؤ رستہ تمام ہوگا، ہرگز کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا۔ یہ دور تیز راہ ہے، سستی نہیں روا ہے، محنت
سے بڑھنے والا کب راہ میں رکا ہے، اس عہد کا مسافر یہ بات جانتا ہے، منزل اسے ملے گی جو تیز گام ہوگا، منزل اسے ملے گی جو تیز گام ہوگا، ہرگز کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا۔ گر تم بھی حوصلے سے دنیا میں کام لوگے، سستی کو چھوڑ دو گے، محنت اگر کرو گے، راحت تمہیں ملے گی، دولت سے خوش رہو گے، جاؤ گے تم جہاں بھی عزت سے نام ہوگا، جاؤ گے تم جہاں بھی عزت سے نام ہوگا، ہرگز کبھی ادھورا کوئی نہ کام ہوگا، محنت اگر کرو گے دنیا میں نام ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا ضلع دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے دنیا مثالوں کی روشنی میں، تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ محترم سامعین کرام، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے دنیا مثالوں کی روشنی میں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ یونس کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔
ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی مثال اور دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش جیسی ہے جسے ہم آسمان سے برساتے ہیں، فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، بارش ہوئی زمین سے نباتات بھی اگی، وہ نباتات جو انسان بھی کھاتے ہیں جنہیں جانور بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب نباتات کے ذریعے زمین لہلہا اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، وزینت، اور بڑی بارونق ہو جاتی ہے کہ کھیتی کو دیکھو تو بڑا حسین منظر لگتا ہے، ہریالی دل کو لبھانے والی ہوتی ہے، وظنوا اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کھیتی کے جو مالک ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، وہ منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ کسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اب یہ فصل میرے قابو میں ہے، اب یہ فصل میرے ہاتھ میں آ چکی ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک دن اور رات کی کسی گھڑی میں ہمارا عذاب آتا ہے، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری کھیتی کٹی کی کٹی رہ جاتی ہے جیسا کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے میں ایسی مثالیں بیان کرتا ہوں۔ حضرات، اس دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو وجود بخشا ہے، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو تخلیق فرمائی ہے، تو اس دنیا میں انسان کے وجود کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور رب کی بندگی کرے، اور اللہ کی عبادت کر کے اس کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار ٹھہرے۔ اللہ رب العالمین کو اس زمین پر اور اس دنیا میں انسان سے امتحان مقصود ہے۔ ہر انسان یوں سمجھے کہ اس دنیا میں امتحان سے گزارا جا رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کو بڑی پرکشش بنایا ہے، دنیا کے اندر بڑی کشش ہے، بڑی بارونق ہے۔ یہ دنیا بظاہر بڑی سجی سجائی نظر آ رہی ہے، بڑی حسین نظر آ رہی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اور یہ سب اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کا امتحان لینے کے لیے یہ سامان کر رکھا ہے۔ اسی لیے دنیا بظاہر بڑی بارونق اور سجی سجائی نظر آتی ہے، تو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ہم سب کو، آپ سب کو تنبیہ کی ہے کہ اس دنیا سے دل نہ لگانا اور اس کی ظاہری چمک دھمک سے دھوکہ نہ کھانا۔ قرآن مجید نے دنیا کا نچوڑ، دنیا کا خلاصہ جو بیان کیا ہے دو الفاظ میں، یہ دنیا کیا ہے؟ اپنے خزانوں سمیت، اپنی رونق سمیت
یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور یہ دنیا جانے والی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے، ہوشیار کہ کہیں وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ حضرات، یہ ایسا مضمون ہے کہ جو اس مضمون کو سمجھ لیں اس کی آخرت کامیاب، اور جو اس حقیقت کو نہ سمجھے تو اس کی آخرت ناکام۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جینے کا موقع دیا، دنیا کی زندگی عطا کی، دنیا کے اسباب عطا کیے، دنیا کے وسائل عطا کیے، دنیا ہمارے لیے مسخر کی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، زمین آسمان اور یہ ساری مخلوقات تمہارے لیے مسخر ہے، لیکن تمہیں اس دنیا کو برتنا ہے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، اس دنیا کو برتنا ہے بڑے احتیاط کے ساتھ۔ اس دنیا کو برتو ضرور، مگر اسے دل میں جگہ نہ دو۔ یہ دنیا ہاتھ میں رہے ٹھیک ہے، یہ دنیا اگر دل میں جگہ بنا لے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہوئی وہ مثالیں جو دنیا کی حیثیت کو سمجھاتی ہے، ہم نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے اور دنیا کو ہم کس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے، شریعت کی کیا تعلیمات ہیں۔ اس لیے مثالیں ایک ایسی چیز ہیں، اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ یہ مثالیں ہم قرآن میں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں کی حقیقت کو علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات، ماں باپ اپنی اولاد کو بڑی ارمانوں سے پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ بچہ ذہین ہو، اس کی ذہانت کو سامنے رکھ کر وہ اس کے روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پڑھائیں گے، اچھا لکھائیں گے، اچھی پرورش کریں گے، نیک بنائیں گے، اچھی تربیت کریں گے، اور واقعتاً ماں باپ محنت بھی کرتے ہیں، بچہ پڑھنے بھی لگتا ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومنے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ جب میدان عمل میں قدم رکھنے والا ہوتا ہے، اچانک ہوتا یہ ہے وہی اولاد کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، وہی اولاد کسی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس اولاد کے ساتھ ماں باپ دسیوں سینکڑوں خواب وابستہ ہیں، وہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے نوجوان اولاد موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، اور والدین کے سارے خواب چکنا چور ہو کے رہ جاتی ہے۔ جس طرح ایک کسان کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں، اللہ کی گرفت آئی، اللہ کا عذاب آیا اور ساری کی ساری کھیتی برباد ہو گئی۔ دنیا بھی ایسے ہی ہے، دنیا میں بھی انسانوں کے ارمانیں ایسی ہی تباہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثال قرآن مجید کے اندر کئی ایک آیتوں میں بیان کیا ہے، تاکہ ہم انسان اس دنیا سے زیادہ دل نہ لگائیں اور یہ دنیا
جو فریب دیتی ہے، یہ دنیا جو دھوکہ دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت آ جائے، اپنی ساری دولت سمیت آ جائے، دنیا کے خزانوں کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی دھن دولت کی حیثیت کیا ہے، ایک مومن کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت بھی آ جائے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی حیثیت اور قیمت مچھر کے پڑ کے برابر بھی نہیں۔ حضرات، دنیا کو کس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے، کس نقطۂ نظر سے برتنا چاہیے؟ دو نقطۂ نظر ہیں، دیکھیے، ایک مومنانہ نقطۂ نظر اور ایک ہے کافرانہ نقطۂ نظر۔ دنیا کے سلسلے میں کافرانہ نقطۂ نظر یہ ہے، یہ ارمانوں کی جگہ ہے، یہ خواہشوں کی جگہ ہے، یہ آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ ہے، یہاں جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اتنی ارمانیں کافر اپنے دل میں رکھتا ہے کہ عمر خضر بھی مل جائے تو ناکامی ہے، عمر نور بھی مل جائے تو ان ارمانوں کی تکمیل کے لیے ناکافی ہے۔ مومنانہ نقطۂ نظر دنیا کے سلسلے میں یہ ہے، یہ آرزوؤں کی تکمیل کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ یہ آرزوؤں کے قربان کرنے کی جگہ ہے، یہ خواہشات کو کم سے کم کرنے کی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی نے ان دونوں نقطۂ نظر کو سمجھاتے ہوئے مثال دی، فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جیل میں قیدی کو نہ من پسند کھانا ملتا ہے، نہ من پسند پینا ملتا ہے، نہ من پسند لباس نصیب ہوتا ہے، اور نہ ہی من پسند آرام نصیب ہوتا ہے۔ جیل کی زندگی میں قیدی ہر قدم اپنے ارمانوں کی قربانی دیتا ہے۔ وہ جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر ارمانوں یہاں پوری کرتا ہے، اور اللہ بھی اسے خوب موقع دیتا ہے، وہ نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ اسے نوازتا جا رہا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفیہم الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ کہا کہ جو دنیا چاہتا ہو، دنیا کی خواہشات اور ارمان چاہتا ہو، نوفیہم الیہم اعمالہم فیہا، ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ہم دنیا ہی میں پورا دے دیں گے، لیکن یاد رہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، دنیا میں بھی جو اعمال انہوں نے کیے وہ برباد کر دیے جائیں گے، اور ان کے وہ اعمال آخرت میں ان کے کام نہیں آئیں گے۔ حضرات، دیکھیے انسان کو دنیا کس طرح سے گزارنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا پیارے نبی کی زہد، آپ کی غربت، آپ کے فقر و فاقے کے یہ عالم کہ پیارے نبی کے پاس سونے کے لیے ٹھیک سے ایک آرام دہ تکیہ بھی میسر نہیں، اور آپ سو کر اٹھے، حسیر کے نشانات آپ کے گال پر۔ حضرت عمر کو رونا آ گیا۔ یہ وہ نبی ہے جس نبی سے آسمان سے آنے والی وحی ہمیشہ کہتی تھی، اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زارو قطار رونے لگے۔ پیارے نبی نے کہا، کیوں رو رہے عمر؟ حضرت عمر نے کہا، کیوں نہ روؤں اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں، دنیا کی زینتیں، دنیا کی لذتیں وہ لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے پیارے بندے، چہیتے بندے،
آپ کی غربت اور نادانی کا یہ عالم ہے کہ ٹھیک سے ایک تکیہ بھی میسر نہیں۔ پیارے نبی نے کہا مالی ولد دنیا، کہا کہ اے عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، ما انا الا کراکب استظل تحت الشجر ثم راح وترکها، میری مثال اس دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر راہ چلتے ہوئے کہیں تھک جانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے، پھر اٹھ کے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے یہ مسافر جس نے ایک درخت کے نیچے عارضی قیام کیا تھا آرام کرنے کے لیے، دنیا میں میرے قیام کی بھی وہی حیثیت ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے کہا اما ترضی ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر کیا تمہیں رب کا یہ فیصلہ منظور نہیں، قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا اور دنیا کی رونقیں ہوں اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں؟ پتہ چلا یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم سب یہاں مسافر ہیں، ہماری زندگی ایک سفر ہے اور یہ سفر کیا کب ختم ہو جائے، قبر کی منزل پہ کب ہم پہنچ جائیں، حشر کی منزل پہ کب ہم پہنچ جائیں، موت کی منزل پہ کب ہم پہنچ جائیں، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں، اس لیے اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ایک مومن کی حقیقی شان یہی ہے کہ وہ عمر کے شب و روز اور زندگی کے اوقات بڑے بڑے اعمال صالحہ میں صرف کرتا ہے اور دار آخرت کی فوز و فلاح کی تلاش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو دراصل اخروی زندگی کی فوز و فلاح کے لیے ایک وسیلہ و ذریعہ ہے، جس کے بلبوتے پر دائمی سعادت و خوشی حاصل کی جا سکتی ہے، ورنہ یہ دنیا نہ اصل غرض و غایت ہے اور نہ یہ منتہائے نظر و امید گاہ ہے، بلکہ یہ دنیا ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور آنی جانی چیز ہے جسے نیک بھی کھا رہے ہیں اور بدکار بھی عیش اڑا رہے ہیں۔ کسی کی عمر کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے اور کسی کی رسی کتنی ہی ڈھیلی کیوں نہ چھوڑ دی گئی ہو، اللہ جب چاہے گا اسے اچانک دبوچ لے گا اور دار فنا کو مقدر بنا دے گا۔ اس دنیاوی زندگی کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہی ہے، بلکہ یہ جنت تک پہنچنے یا جہنم رسید ہونے کے راستے کا ایک پل اور بس کی مانند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی لہو و لعب ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا، زیب و زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھا ہوا ہے۔ اس بارش کی مانند جس کی پیداوار کسانوں کو بہت بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو،
پھر وہ بالکل بھوسا بن جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اس کی رضامندی ہے، اور دنیا یوں ہی دھوکے باز اور دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ یہ دنیا بڑی شیریں اور سبز و شاداب ہے، اور اللہ تمہیں اس دنیا میں رہنے کا موقع دے رہا ہے تاکہ وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے 2 فتنے سے بچنے کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم عورت کی فتنہ اور دنیا کے فتنے سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں یوں رہو کہ جیسے ایک اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو۔ وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کی گارنٹی نہ لو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو جیسا کرے گا آخرت میں ویسا ہی پائے گا، جیسا کہ اللہ تعالی سورہ شورى میں فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، ایسے شخص کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیاوی مال و دولت اور جاہ و حشمت کی کوئی قیمت نہیں، جیسا کہ حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی کسی بالائی جانب سے داخل ہوئے تو بازار سے گزرے ہوئے لوگ آپ کے پہلو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ حقیر کانوں والے مرے ہوئے بکری کے پاس سے گزرے، آپ نے اسے کان پکڑ کر اٹھایا، پھر فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا، ہم تو اسے بلا قیمت بھی نہیں لیں گے، کیونکہ یہ بے وقت اور بیکار چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں مل جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ ایک تو یہ حقیر کان والا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ مرا ہوا ہے تو کس کام کا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تمہارے نزدیک جس قدر یہ بے وقعت اور بے حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بے حقیقت اور بے وقعت ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها ما شربت معا۔ کہا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پڑ کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ صحابہ کرام دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھتے تھے، اسی لیے
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اس لیے کہ کسی کو کیا معلوم کہ جس شام کو وہ انتظار کر رہا ہے وہ اسے میسر ہوگی یا نہیں، یا جس صبح کے لیے وہ شام کر رہا ہے وہ اسے مل پائے گی یا نہیں۔ حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا سے تعلقات اتنا ہی رکھیں جتنا کہ کسی مسافر کا سفر کی منزل یا پردیس سے ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اپنی اس دنیا کی زندگی کو، حقیقت کو سمجھے گا تو آخرت پر اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ بے شمار قرآنی آیات و احادیث نبویہ زندگی کی حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔ ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو سمجھنا چاہیے اور خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی اور موت کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دیجئے کہ وہ موت جسے تم بھاگتے ہو وہ ضرور آ کر رہے گی۔ دنیا سے بے رغبتی کیسے پیدا ہو؟ اگر آپ چاہتے ہوں کہ دنیا سے آپ کا تعلق کم ہو جائیں اور آپ آخرت کے غازی اور راضی بن کر رہیں، تو اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکثر الذکر حازم اللذات، یعنی الموت، کہ لوگوں لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ تم موت کو یاد کرو گے تو تمہیں یہ آخرت یاد آئے گی اور تم اس آخرت کی تیاری کرو گے، اس لیے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور قبر میں انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے یا اس کا عمل جائے گا۔ اس واسطے سے ہمیں ہر وقت اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، موت سے پہلے اعمال صالحہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت جب آ جائے گی تو پھر مہلت نہیں مل سکے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی باخبر ہے۔ کسی شاعر نے کہا، قبر کے چوکھٹ خالی ہیں اسے مت بھولو، قبر کے چوکھٹ خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے۔ حضرات، آج ضرورت ہے دنیا کے سلسلے میں اپنے نقطۂ نظر کو بدلنے کی، دنیا کے سلسلے میں اپنے نقطۂ نظر کا جائزہ لینے کی۔ کیونکہ ہم اور آپ آج دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں، آخرت ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ کا کلام ہمیں یاد دلا رہا ہے، اللہ کا کلام ہمیں پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور آنے والے آخرت کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، تم میں سے ہر شخص کا یہ جائزہ لیں، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ محترم
حضرات اصل جو ضرورت ہے اس فتنوں کی دوڑ میں عمل کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس باتیں تو بہت ہے لیکن عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم گفتار کے غازی تو ہو گئے لیکن کردار کے غازی نہیں ہوئے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والے کو دنیا کو مومنانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے اور مومنانہ نقطۂ نظر سے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، موت دے اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے پروردگار سے راضی ہوں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم